وَلَهُ يَدٌ وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ كما ذکر اللہ فی القرآن. اللہ کے لیے ید ہے، اللہ کے لیے ید ہے آگے، اور اللہ کے لیے وجہ ہے، اور اللہ کے لیے نفس ہے. ترجمہ نہیں کرنا. اللہ کے لیے ہاتھ ہے، ترجمہ کر لیا تو جسمیہ بن گئے نا، ترجمہ نہیں کرنا. ذہن ہے میں گفتگو. اللہ کے لیے ہاتھ ہے، اللہ کے لیے ہاتھ کمائلی کو بشان نہیں، یہ ہمارا موقف نہیں ہے، مجسمہ کا ہے، جسمیہ کا ہے. کما ذکر اللہ فی القرآن، دیکھو فما ذکر اللہ فی القرآن من ذکر الیاد، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ید کا ذکر فرمایا ہے، ترجمہ کرنا سیکھو. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ید کا ذکر فرمایا ہے اور وجہ کا ذکر فرمایا ہے اور نفس کا ذکر فرمایا ہے، فَهُوَ لَهُ صِفَاتٌ بِلَا كَيْفٍ، یہ اللہ کی ایسی صفات ہیں جن کی کوئی کیفیت نہیں ہے. بلا یقال، نہ کہنا ان یدہ قدرتہ او نعمتہ، ید کا معنی قدرت یا نعمت نہ کرنا. ترجمہ کرنا سیکھو، میں بار بار کہہ رہا ہوں. ید کا معنی قدرت یا ید کا معنی نعمت نہ کرنا. کیوں؟ لأن فیہ ابطال الصفہ، اس سے اللہ کی صفت کو تم باطل کر دو گے. ید اللہ کی صفت ہے اور صفت بھی متشابہ ہے، اور متشابہ تب ہوگی کہ جب اس کا معنی معلوم نہیں ہوگا. آپ نے معنی قدرت کیا تو وہ جو صفت متشابہ تھی وہ تو باطل ہو گئی نا. لأن فی ابطال الصفہ، اس لیے اس سے صفت کا معنی باطل ہو جائے گا. دیکھو میں اشکال کا جواب دے رہا ہوں، پھر سمجھو. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ید، وجہ، نفس اللہ کی صفات ہے. کون سی صفات؟ کون سی صفات؟ محکمات یا متشابہات؟ یہ صفات متشابہات ہیں. دیکھو نا، یہ صفات کون سی ہیں؟ متشابہات. توجہ رکھنا بھئی. محکم تو وہ ہوتی ہے نا کہ جس کا معنی واضح ہو. ید کا معنی ہاتھ واضح ہے؟ بولو نہیں، میں پوچھتا ہوں. ید کا معنی ہاتھ کریں تو یہ واضح ہے، یا ید کا معنی قدرت کریں تو یہ واضح ہے؟ ید اللہ نہیں میں کہہ رہا، میں صرف ید کہہ رہا ہوں، لفظ ید. اگر کہیں ید لکھا ہو عربی میں، اس کا معنی ہاتھ، یہ واضح ہے یا اس کا معنی قدرت واضح ہے؟ جب ید کا معنی آپ ہاتھ کریں گے تو واضح ہوگا نا. تو اگر یہ صفت ہوگی تو ہاتھ کوئی صفت ہے؟ بولو، ہاتھ کوئی صفت ہے؟ یہ تو عضو ہے. ید کا معنی ہاتھ کریں گے تو عضو ہوگا، صفت نہیں ہوگی. اور محکم وہ ہے کہ جس کا معنی واضح ہو. اگر ید کا معنی واضح ہاتھ لو تو عضو ہے، صفت بنتا ہی نہیں ہے. صفت تب بنے گا جب اس کا معنی واضح ہو. تو جب معنی واضح نہیں ہے تو پھر معنی قدرت کریں گے، یہ واضح ہے یا غیر واضح؟ تو پھر صفت ہوگی محکم یا متشابہ. اچھی طرح سمجھو، اچھی طرح. ید، اللہ تعالیٰ جسم اور اعضائے جسم سے، ادھر دیکھو، اللہ تعالیٰ جسم اور اعضائے جسم سے. اگر ید کا معنی ہاتھ کریں تو یہ عضو ہے جس سے اللہ پاک ہے. اب جو معنی واضح ہے اگر وہ کریں گے تو صفت بنے گی نہیں بلکہ عضو بنے گا، اور اللہ اعضاء سے پاک ہے. لہذا ید صفت ہے، عضو نہیں ہے. اب صفت کون سی ہوگی؟ محکم تو بن نہیں سکتی. محکم وہ ہے کہ جس کا معنی واضح ہو. جو اس کا معنی واضح ہے وہ لیں گے تو صفت بنے گی نہیں بلکہ عضو بن جائے گا. لہذا صفت ہے تو محکم تو ہے نہیں اور عضو بھی نہیں ہے، تو پھر ہے کیا؟ صفت متشابہ. کیا ہوگا؟ اب سمجھو یہ میں نے کیوں کہا ید صفت ہے لیکن صفت متشابہ. امام صاحب فرماتے ہیں لا یقال، لا یقال، یہ نہ کہنا ان یدہ قدرتہ،
کہ ید ترجمہ یہ نہ کہنا کہ ید کا معنی قدرت ہے، یہ نہ کہنا کہ ید کا معنی نعمت ہے۔ کیوں؟ لأن فیہ ابطال الصفہ، اگر تم ید کا معنی قدرت کرو گے تو پھر ید صفت نہیں رہے گی، ید صفت نہیں رہے گی۔ توجہ، کیوں نہیں رہے گی؟ اگر ید کا معنی آپ نے ہاتھ کر لیا تو یہ ید صفت نہیں رہے گی، عضو بن جائے گا، اور اللہ کا عضو تو ہے نہیں، لہذا یہ صفت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عضو تو ہے نہیں نا، ہے کیا؟ اور صفت وہ جس کا معنی محکم، جس کا معنی واضح جو معنی ہے ید، وہ تو لے نہیں سکتے، عضو بن جائے گا، لہذا صفت ہے محکم تو ہے نہیں، پھر کون سی بنے گی؟ متشابہ۔ اور متشابہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المعنی لغوی کیا ہے وہ بھی معلوم نہ ہو، اور مراد شرعی کیا ہے وہ بھی معلوم نہ ہو، الف لام میم۔ نمبر دو معلوم المعنی غیر معلوم المراد، لغوی معنی معلوم ہو، شرعی معنی معلوم۔ اب اگر ید صفت ہے، محکم تو ہے نہیں، اب ہے متشابہ، تو یہ متشابہ کی کون سی قسم ہے؟ معلوم المعنی، غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد، نہ لغوی معنی تو معلوم ہے، لہذا متشابہ کی یہ قسم تو نہ بنی۔ غیر معلوم المعنی غیر معلوم دوسری قسم معلوم المعنی، وہ تو میں معلوم ہے، غیر معلوم المراد۔ تو جب آپ کہتے ہیں ید کی مراد قدرت ہے، یہ تو معلوم المراد بھی ہوگی، یہ صفت تو تب بنے گی نا جب ید کا معنی قدرت نہ کریں۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ید کا معنی قدرت نہ کرنا، ورنہ ید کا صفت ہونا باطل ہو جائے گا۔ ضروری ہے کہ معنی قدرت نہ کرو تاکہ ید اللہ کی صفت رہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں بھئی، ادھر ہم کہہ رہے ہیں ید اللہ کی صفت ہے، دیکھو من ذکر الید والوجہ والنفس فہو لہو، ید کیا ہے؟ اللہ کی، اور نیچے کیا کہہ رہے ہیں؟ ید کا معنی قدرت نہ کرنا۔ کیوں؟ اس سے ید صفت نہیں رہے گی، صفت ہونا باطل ہو جائے گا۔ ید کا معنی قدرت کریں گے تو صفت ہونا باطل کیسے ہوگا؟ صفت تو پھر بھی رہے گی، قدرت اللہ کی صفت ہے کہ نہیں؟ تو ید کا معنی قدرت کریں گے، صفت ہونا کیسے ختم ہوگا؟ میں سمجھا رہا ہوں صفات کی دو قسمیں ہیں، محکم اور پہلے ہم نے کہا ذاتیہ اور فعلیہ، یاد ہے؟ صفات کی دو قسمیں ہیں، محکم اور متشابہ۔ محکم کی دو قسمیں ہیں، ذاتیہ اور فعلیہ۔ متشابہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، نمبر دو معلوم المعنی غیر معلوم المراد۔ معنی سے مراد معنی لغوی، مراد سے مراد مراد شرعی۔ توجہ، اب ید کو کیا کہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ید عضو ہے، یہ تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ اللہ جسم اور جسم کے اعضاء سے پاک ہے۔ اب اللہ کے لیے ید تو ہے نا، عضو نہیں ہے تو پھر صفت ہوگا، اور صفت کون سی ہوگی؟ اگر ہم کہتے ہیں صفت ہے محکم، تو محکم وہ ہوتی ہے جس کا معنی واضح ہو۔ جو ید کا معنی واضح ہے وہ تو ہاتھ ہے، اور وہ صفت نہیں ہے، وہ عضو ہے، عضو ہے نہیں۔ اب اس کا معنی کہ صفت ہے لیکن محکم تو ہو نہیں سکتی، اب صفت ہوگی متشابہ، اور متشابہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک غیر معلوم المعنی غیر معلوم لغوی معنی بھی معلوم نہ ہو اور مراد شرعی بھی معلوم نہ ہو۔ ید کا لغوی معنی معلوم ہے، لہٰذا متشابہ کی یہ قسم بھی نہیں۔ متشابہ کی دوسری قسم معلوم المعنی غیر معلوم لغوی معنی معلوم ہو اور شرعی مراد معلوم۔ ہمیں ید کا لغوی معنی تو معلوم ہے، ہاتھ، اگر ید کا معنی قدرت ہے، اس کا معنی کہ مراد شرعی بھی معلوم ہے، تو پھر یہ صفت متشابہ کی کوئی قسم بھی نہ بنی۔ تو متشابہ کی دوسری قسم تب بنے گی لغوی معنی ہاتھ
معلوم ہو اور ید سے مراد کیا ہے یہ معلوم نہ ہو۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں ید کا معنی قدرت نہ کرنا، لوگ بھی تمہیں پہلے معلوم تھا ہاتھ ہے، اگر اس کا معنی قدرت کر لیا تو تمہیں شرع بھی معلوم ہو گیا، اب یہ متشابہ کیسے رہے گی؟ لِأَنَّ فِي ابْطَالِ صِفَةٍ، اگر ید کا معنی قدرت کیا تو ید کا صفت ہونا باطل ہو جائے گا۔ یہ کیسا قرآن کا لفظ ہے، نہ اللہ کا عضو ہے نہ خدا کی صفت ہے، تو پھر ہے کیا؟ اس لیے ید کا معنی ید کا معنی ید، بھئی ہمارے حضرات نے تو ید کا معنی قدرت کیا ہے، امام سے فرماتے ہیں نہ کرو۔ اس کا جواب ید کا معنی قدرت یقین کے درجے میں کریں گے تو پھر مراد شرعی معلوم ہوگی، اور یہ مذہب معتزلہ کا ہے۔ ہمارے متأخرین حضرات اس کا معنی قدرت کرتے ہیں لیکن یقین کے درجے میں نہیں بلکہ گمان کے درجے میں، تاکہ لوگ یہ امت کو دھوکہ نہ دیں کہ دیکھیں قرآن کہتا ہے ہاتھ ہے، تم کیسے کہتے ہو ہاتھ نہیں؟ بھئی ہاتھ ہے، ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بچنے کے لیے کہتے ہیں کما یلیق بشانہ، تو ان کی بات عوام مان لیں گے اور یہ عقیدہ غلط ہے۔ اس لیے متاخرین نے کہا کہ ید کا معنی قدرت کار لو، اور ساتھ یہ فرمایا یمکن ان یراد بہ فلا یجزم، ابن حزم کا قول میں نقل کر چکا ہوں کہ یہ تعویل درجہ گمان میں کرتے ہیں، درجہ یقین میں نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان صرف فہم العامت عن الجسمیہ، تاکہ لوگ مجسمہ اور جسمیہ جو فتنہ ہے اس کا شکار نہ ہو جائیں۔ اب عبارت سمجھ آئی؟ اچھی سے سمجھو۔ لأن فیہ ابطال صفہ وہو قول اہل القدر والاعتزال، اور ید کا معنی قدرت درجہ یقین میں کرنا یہ معتزلہ کا مذہب ہے اور قدریہ کا مذہب ہے۔ ولیکن یدہ صفۃ بلا کیف، ید خدا کی صفت ہے اور اس کی کوئی کیفیت معلوم نہیں ہے۔